ہمارے ایک استاذ محترم نے ایک اللہ کے ولی کا خواب ذکر کیا. کسی اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، قبرستان میں گیا ہوں، قبروں سے مردے نکلے، یوں لگتا ہے اپنی قبر کے ارد گرد کوئی چیز چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک صاحب قبر سے نکل کر بڑے اطمینان کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ مسند لگا کر بیٹھا ہے، بڑا مطمئن ہے. تو اسی سے مکالمہ ہوا، بھئی یہ کیا چن رہے ہیں اور تو اطمینان سے بیٹھا ہے، کیا بات ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا، ان قبر والوں کے رشتہ دار جو تھوڑی بہت نیکیاں کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. کسی نے کوئی صدقہ کر دیا، کسی نے کوئی سورت پڑھ دی، کسی نے کوئی خیرات کر دی، یہ اس کو جمع کر رہے ہیں. تو بڑے اطمینان سے کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا. میں مر گیا، میں نے اس کو وصیت کی تھی، بیٹا میں نے مشقت اٹھا کر تیرے سینے میں ایک عظیم دولت پہنچا دی ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے بھولنا نہیں ہے. الحمدللہ میری وصیت کا یہ اثر ہوا، میں مر گیا. وہ حافظ قرآن تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، گاہکوں کو سودا بھی دیتا ہے اور زبان تلاوت میں بھی مصروف رہتی ہے. روزانہ ایک ختم قرآن کا وہ میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے. الحمدللہ مجھے ایک ختم پورا مل جاتا ہے، میں اطمینان سے بیٹھا. بھئی اگر قرآن کی دولت اپنے بچوں کے سینوں میں ہم نے ڈال دی تو مرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر دنیا بہت جمع کر کے اربوں کی تعداد میں، خربوں کی تعداد میں اولاد کو مالک بنایا، اگر ان کی صحیح تربیت کی پھر تو شاید صدقہ خیرات بھی کر لیں، اور اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی تو باپ کو ایسے بھولیں گے جیسے بھولنے کا حق ہوتا ہے. اپنی بدماشی میں لگ جائیں گے، شراب نوشی میں لگ جائیں گے، بدکاریوں میں لگ جائیں گے. باپ نے اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب کر کے اولاد کے لیے جو دولت جمع کی تھی وہ اپنے والد کے عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گے.